السلام علیکم. ونڈوز پروگرامنگ کے 13ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلے لیکچر میں جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے سسٹم ونڈو کلاسز کو ڈسکس کیا تھا. آپریٹنگ سسٹم کے پاس جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ سسٹم کلاسز ہیں, ونڈو کلاسز, وہ کون کون سی ہیں ان کا ہم نے اوور ویو لیا تھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان میں دو ٹائپس کی کلاسز ہیں. ایک وہ جو کہ آپ اپنے پروگرام میں ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں, اور دوسری کلاس وہ ہے جو سسٹم صرف اپنے لیے استعمال کرتا ہے. وہاں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی دیکھی تھی کہ جو کہ سسٹم ریزروڈ کلاسز ہیں, ونڈو کلاسز ہیں, جیسے ڈائلاگ کا ہم نے ذکر کیا تھا, مینیو کی بات آئی تھی, وہ بائی نیم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے ایک نمبر یا ایٹم ویلیو ہوتی ہے جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. یعنی سسٹم جب کریٹ کرتا ہے سسٹم ریزروڈ ونڈو کلاسز کو تو وہ ان ایٹم ویلیوز کو کریٹ ونڈو کو پاس کرتا ہے ان ونڈوز کو کریٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جو کہ ہوللی کلی طور پر ایک سسٹم ونڈو کلاس کے اوپر بیس کرتی تھی. وہ سسٹم ونڈو کلاس شاید بٹن کی تھی, اور بٹن کے اندر ہم نے غالباً ریڈیو بٹن یا چیک باکس وہ لیا تھا, چیک باکس. سو کوئی بھی ہو, بہرحال ہم اسے کریٹ کر سکتے ہیں. ڈیمونسٹریشن ہماری یہ تھی کہ ہم ایک ایسی ایپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں جو ہوللی ایک سسٹم ونڈو کلاس کے اوپر بیس کرتی ہو. یہاں سے جب ہماری بات آگے چلی تھی تو ہم نے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو بہت دفعہ یوز ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تھا, اور وہ ہے سب کلاسنگ. سب کلاسنگ میں ہم نے دو ٹائپس دیکھی تھی. پہلی ٹائپ وہ تھی جس میں آپ کسی ونڈو کو سب کلاس کرتے ہیں. جی, جب ونڈو کو سب کلاس کرنے کی بات آئی تھی تو ہمیں دو فنکشنز سے واسطہ پڑا تھا جو کہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن سیٹ یا گیٹ کرنے کے کام آتے ہیں. سیٹ ونڈو لانگ اور سیٹ کلاس لانگ, یہ دو فنکشن ہم نے دیکھے تھے. اس طرح سے گیٹ فنکشنز بھی ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں اور اس کو سب کلاسنگ ہو جائے گی. اس سے صرف اس پرٹیکولر ونڈو کا بہیویئر جو ہے وہ چینج ہوگا. سب کلاسنگ کی جو دوسری ٹائپ ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ہم اس ونڈو کی کلاس کا بہیویئر چینج کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کسی ونڈو کلاس کا بہیویئر چینج کریں, اس کا ونڈو پروسیجر کلاس کا ونڈو پروسیجر ریپلیس کر دیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, جب اس کلاس کی آپ نئی ونڈوز بناتے ہیں تو وہ سب کی سب اس نئے والے ونڈو پروسیجر کے ساتھ کریٹ ہوتی ہیں. یعنی اب یہ جو افیکٹ ہوتا ہے یہ کسی ایک ونڈو پر نہیں ہوتا بلکہ پوری کلاس ونڈو کلاس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ سب کلاسنگ کی دو ٹائپس تھیں. ہم نے ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا تھا. جی, تو مائی میموری از کوائٹ اسٹرانگ. مجھے یاد ہے کہ ہم نے سپر کلاسنگ کی بات کی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا. سپر کلاسنگ کی ہم نے ہلکا تذکرہ کیا بس سرسری سا, لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپر کلاسنگ ہوتی کیا ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے ہم سپر کلاسنگ سے آغاز کریں گے. آج کے لیکچر میں سپر کلاسنگ سے آغاز ہونے کے بعد ہم کیونکہ جی ڈی آئی ایک بہت اہم حصہ ہے ونڈوز کا, اور یہ ابھی تک تھوڑا نیگلیکٹڈ سا فیل کر رہا ہوگا کہ ہم نے اتنے لیکچرز ہو گئے اور اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. تو بات کرتے ہیں پہلے سپر کلاسنگ کی. آلدو آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیفینیشنز, کیونکہ ڈیفینیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں. کوئی ایک آتھر جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن کر دیتا ہے, دوسرا آتھر دوسری ڈیفینیشن کر دیتا ہے. سپر کلاسنگ کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسی بنی بنائی کلاس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں, کسی آلریڈی پری ڈیفائنڈ رجسٹرڈ کلاس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. یعنی کہ اس کے پورا ونڈو کلاس اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کہیں سسٹم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا ونڈو کلاس اسٹرکچر ہے جس کو یوز کر کے یہ اوریجنلی رجسٹر کروائی گئی تھی. تو آپ سسٹم سے یہ معلوم کر لیتے ہیں, تو اس کلاس کے سارے ایٹریبیوٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ ان میں موڈیفیکیشنز کر کے اپنے تئیں خود سے ایک نئے نام سے رجسٹر کروا دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ بہت جگہوں پہ جو سپر کلاسنگ ہے اس کو ایز ریسٹرکٹڈ لیا جاتا ہے ٹوورڈز پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز. یعنی سپر کلاسنگ کی جو ٹرم ہے جنرلی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ جو ونڈو کلاسز ہیں جیسے بٹن ہے, چیک باکس ہے, جو ہم نے اور اسٹیٹک دیکھی تھی کلاس, ایڈٹ کنٹرول وغیرہ وغیرہ, تو جتنی کلاسز ہم نے پری ڈیفائنڈ سسٹم ونڈو کلاسز دیکھی تھی, آپ کیا کرتے ہیں, سسٹم سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے اس بارے میں پوری انفارمیشن چاہیے. آپ ونڈو کلاس اسٹرکچر اس کا فل کر لیتے ہیں سسٹم سے پوچھ کے. ٹھیک ہے, ایک فنکشن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا گیٹ کلاس انفو. اس فنکشن کو میرا خیال ہے دیکھ لینا مناسب ہوگا.
اس فنکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ کلاس انفو، یہ سپر کلاسنگ کے کام آتا ہے. 3 پیرامیٹرز لیتا ہے. ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہمارے کام کی جو چیز ہے وہ لاسٹ 2 پیرامیٹرز ہیں. جو مڈل پیرامیٹر ہے اس میں آپ کلاس نیم بتاتے ہیں، کس کلاس کا ونڈو کلاس اسٹرکچر آپ کو چاہیے، یعنی آپ کس کلاس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو 3rd پیرامیٹر ہے اس میں آپ اس فنکشن کو ایک پوائنٹر ٹو ونڈو کلاس اسٹرکچر فراہم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک اپنے پاس ایک اسٹرکچر بناتے ہیں، ونڈو کلاس اسٹرکچر، ایک ویریبل بناتے ہیں، اس کا ایڈریس یہاں پرووائڈ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، جب آپ گیٹ کلاس انفو کال کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر ونڈو کلاس اسٹرکچر ویریبل میں اس کلاس کی تمام انفارمیشن اسٹور کر دی جاتی ہے. یہ زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ابھی ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ یہ کیا ہے. تو سپر کلاسنگ اس طرح سے کام کرتی ہے. آپ سسٹم سے پوچھتے ہیں بٹن کنٹرول کے بارے میں، آپ نے پوچھا کہ بٹن کلاس کا مجھے ونڈو کلاس اسٹرکچر دو، آپ نے وہ اسٹرکچر فل اپ کر لیا. نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں، جو سپر کلاسنگ ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایگزٹنگ پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز کے بارے میں انفارمیشن ریٹریو کرتے ہیں. ان کا سارا بہیویئر آپ کے پاس آ جاتا ہے، تمام ایٹریبیوٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اپنے تئیں موڈیفیکیشن کیا. فار ایگزامپل ابھی ہم جو ایگزامپل لینے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک بڑی مشہور ایگزامپل ہے، بار بار کوٹ کی جاتی ہے بیکاز اٹ از دا موسٹ کنسائز ون. یہ کافی اچھی طرح سے سپر کلاسنگ کو ڈپکٹ کرتی ہے. یہ ایگزامپل کرتی ہے کہ آپ بٹن کلاس کی انفارمیشن لیتے ہیں، آپ سسٹم سے کہتے ہیں کہ جی مجھے بٹن کلاس جو پری ڈیفائنڈ سسٹم ونڈو کلاس ہے اس کی انفارمیشن دو. آپ گیٹ کلاس انفو کے تھرو انفارمیشن لیتے ہیں، پھر آپ اس بٹن کلاس میں کوئی تھوڑی بہت چینج کرتے ہیں، اس کے ونڈو پروسیجر میں کوئی چینج کرتے ہیں، نیا اپنا لکھ دیا ونڈو پروسیجر وہ ڈال دیا اس میں. اور اس کلاس کو جو نئی آپ نے موڈیفائڈ یا ٹیمپرڈ کلاس بنائی ہے جس میں آپ نے تھوڑی بہت تحریف یا موڈیفکیشن کی ہوئی ہیں، اس کو آپ دوبارہ رجسٹر کروا دیتے ہیں اپنے نام سے، مائی بٹن کلاس یا کچھ اور، یا بیپ بٹن ہماری ایگزامپل میں ہوگا. تو اب جب آپ اس کو رجسٹر کروائیں گے تو ایک نئی کلاس کے طور پہ یہ رجسٹر ہو جائے گا. لیکن ایکچولی ہوا کیا، آپ نے اسکریچ سے تو کلاس نہیں بنائی نا، بالکل بیس سے تو نہیں اسٹارٹ ہوئے. آپ نے ایک بنی بنائی پری ڈیفائنڈ سسٹم ونڈو کلاس کو لیا اور اس کی انفارمیشن میں چینج کی اور اس کو دوبارہ سے نئے نام سے رجسٹر کروا دیا. تو یہ ہے سارا آئیڈیا سپر کلاسنگ تھا. اب مناسب وقت ہے کہ ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ویریبلز وغیرہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ تو اب کامن سی چیز ہوگی اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے بنیادی اسٹیپ ہم لے رہے ہیں، ہم گیٹ کلاس انفو فنکشن کال کر رہے ہیں جس میں ہم سسٹم سے پوچھیں گے کہ ہمیں بٹن جو کلاس ہے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن، یعنی کہ اس بٹن کلاس کا جو ونڈو کلاس اسٹرکچر ہے وہ فراہم کر دو. وہ ہم نے کس ویریبل میں لینا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک WND کلاس نام کا اپنا ویریبل بھی بنا لیا ہوا ہے جس کا ایڈریس ہم گیٹ کلاس انفو میں پاس کر رہے ہیں. سسٹم کیا کرے گا، جب آپ گیٹ کلاس انفو کال کریں گے تو بٹن کلاس کے بارے میں تمام انفارمیشن، بٹن کلاس کا پورا ونڈو کلاس اسٹرکچر جو ہے WND کلاس اسٹرکچر، وہ آپ کے اس ویریبل میں کاپی کر دے گا. اس سے اگلے اسٹیپ میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باقی اسٹیپس ریڈنڈنٹ ہیں، اہم اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کلاس کا نیم چینج کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کلاس کا نام بٹن کی بجائے بیپ بٹن رکھ رہے ہیں، اور اس کے آگے اس کے فوراً بعد آپ کلاس کا اوریجنل ونڈو پروسیجر اولڈ ونڈو پروک میں سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ نے اپنا کوئی نیا ونڈو پروسیجر بنایا ہوا ہے مائی ونڈو پروک، اور اس کو اس کلاس کا ونڈو پروسیجر کے طور پہ رکھوا رہے ہیں وہاں پہ. تو انفیکٹ ہم نے یہاں کیا کیا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ بٹن کلاس کے بارے میں انفارمیشن لی سسٹم سے، پھر اس کلاس کا نیا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، ہم نے نیا نام رکھ دیا بی بٹن. ٹھیک ہے، اس کا جو کلاس کا اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا اس کو ہم نے علیحدہ سے اولڈ ونڈو پروک ایک اور ویریبل میں اس پروسیجر ونڈو پروسیجر کا ایڈریس سیو کر لیا. اور اب کہ ہم نے اپنا اس جہاں پہ اوریجنل ونڈو پروسیجر کا ایڈریس تھا وہاں پہ اپنا مائی ونڈو پروک کا پروسیجر کا ایڈریس ہم نے وہاں پہ دے دیا، اور اب ہم نے اس کلاس کو دوبارہ سے رجسٹر کروا دیا بیپ بٹن کے نام سے. تو آپ دیکھیں کہ کلاس ہم نے رجسٹر کروائی ہے اور اس کے بعد ہم کریٹ ونڈو سے اس کلاس کا ایک کنٹرول بنا رہے ہیں، ایک ونڈو کریٹ کر رہے ہیں بیپ بٹن اس کلاس کی. اس کے فوراً بعد
یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ اس بی بٹن کلاس کا ونڈو پروسیجر ہے. تو یہاں پہ آپ اس کا ونڈو پروسیجر دیکھ رہے ہیں مائی ونڈو پروک کے نام سے. جو آرڈر آف کریشن تھا ہمارے پاس جو ونڈو کریٹ کرنے کا, اس میں آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اولڈ ونڈو پروک میں ہم نے سیو کر لیا تھا کلاس کا, بٹن کلاس کا اوریجنل ونڈو پروسیجر. تو یہ چیز ذہن میں رہے. اب یہاں پہ مائی ونڈو پروک میں آپ دیکھیں تو ہم سمپل سے کام کر رہے ہیں کہ WML بٹن ڈاؤن, لیفٹ بٹن ڈاؤن کا میسج ہم پروسیس کر رہے ہیں. جو ہی لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا ہم میسج بیپ کا فنکشن کال کر کے سسٹم, یہ میسج بیپ کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ سسٹم اسپیکر میں سے ایک بیپ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. اس کے بعد ڈیفالٹ جو کیس ہے جس میں یعنی کہ باقی جتنے تمام میسجز ہیں ان میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بٹن کا جو اوریجنل ونڈو پروسیجر تھا وہی کال کر رہے ہیں. یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو کہ اکثر پروگرامرز مس کر جاتے ہیں. جو آپ نے اولڈ ونڈو پروک کے اندر ایڈریس اسٹور کیا تھا, یہاں پہ آپ اس اولڈ ونڈو پروک کو یوز کر رہے ہیں. آپ کال ونڈو پروک فنکشن آپ نے دیکھا ہوگا ہم کال کر رہے ہیں, اور باقی جتنے میسجز ہیں لیفٹ بٹن ڈاؤن کے علاوہ جتنے میسجز ہیں وہ ہم اسی پرانے پروسیجر کو ہی پاس کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری ہیڈک نہیں ہے اور ہمیں میں بھی معلوم بھی نہ ہو کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ہم وہ سارا بہیویئر چاہ رہے ہیں, باقی سب کچھ موڈیفیکیشن صرف یہاں پہ آئی ہے لیفٹ بٹن ڈاؤن پہ. تو جو ہم نے ویریبل لیا تھا اولڈ ونڈو پروک جسٹ ڈپ, یہ گلوبل ویریبل تھا. گلوبل ویریبل اس لیے تھا کہ آپ جب مین میں ونڈو کریٹ کر رہے تھے یا اس کی سب کلاسنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ اولڈ ونڈو پروک کی جو ویلیو تھی وہی ویلیو ہمیں ادھر چاہیے ونڈو پروسیجر میں. اگر یہ مین میں لوکل پیرامیٹر ہوتا تو ادھر ہم اسے ایکسس ہی نہ کر پاتے. تو یہ بنیادی نقطہ تھا جس کے لیے ہم نے اس کو گلوبل ویریبل لیا. جی, تو یہاں پہ ایک ہمارا پرانا دوست, اس کا بھی ذکر آیا, جو ہم نے سیٹ ونڈو لانگ کیا. ہم نے ونڈو پروسیجر کو بیچ میں ریپلیس کیا تھا. ایک اسٹیپ وہ بھی تھا جو کہ اب ٹریویل ہونا چاہیے کیونکہ وہ بالکل سب کلاسنگ جیسا ہی ہے. آپ بٹن کلاس کے جو پرانا ونڈو پروسیجر ہے اس کو ہٹا کے اپنے مائی ونڈو پروک وہاں پہ لگا دیا. اب آپ کا جو مائی ونڈو وہ بھی اندر سے کال اسی پرانے والے پروسیجر کو, اوریجنل والے پروسیجر کو ہی کر رہا ہے, لیکن صرف ایک کیس لیفٹ بٹن ڈاؤن کے کیس میں اس کا بہیویئر ڈفرنٹ ہے. سو دس از آل اباؤٹ سپر کلاسنگ. یہ ہم نے جو ڈیٹیل ابھی تک دیکھی ہے یہ ہے سپر کلاسنگ. آپ کسی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کا بہیویئر موڈیفائی کر کے خود سے ایک اور کلاس سے رجسٹر کروا دیتے ہیں جس کو آپ اپنی مرضی کا نام دیتے ہیں. دس از سپر کلاسنگ. جی, تو دس از اے پوائنٹ جب ہم ونڈوز کا ایک اور کور کمپوننٹ ڈسکس کریں گے, GDI, گرافکس ڈیوائس انٹرفیس. اس سے پہلے کہ ہم GDI کی ڈیٹیل میں جائیں, ہم ایک دو اہم کانسیپٹس جو GDI سے متعلق ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات کر لیں. اس میں ایک اہم نقطہ ہے ڈیوائس کانٹیکسٹ کا. GDI سے جو آپ بات کرتے ہیں وہ تقریباً سب کی سب ڈیوائس کانٹیکسٹ کی صورت میں ہوتی ہے. ڈیوائس کانٹیکسٹ میں بھی ایک نئی ٹرم ہو آپ کے لیے تو اس کو ہم ذرا انٹویٹیولی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. GDI کا جو کام ہوتا ہے, آپ کی جتنی گرافکس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, فار ایگزامپل پرنٹر ہے یا آپ کے پاس مانیٹر ہے, ان تمام یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کی آؤٹ پٹ کنٹرول کرنے کا ذمہ GDI کے پاس ہے. آپ کا جو گرافکس ڈیوائس انٹرفیس ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو مینج کرتا ہے. آپ جتنی آؤٹ پٹ پرنٹر پہ بھیجتے ہیں یا اسکرین پہ بھیجتے ہیں اس میں GDI کا رول نکلتا ہے. تو ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ ونڈوز آپ کو ڈیوائس انڈیپینڈنس فراہم کرتی ہے. کوئی بھی ڈیوائس ہو آپ اس سے براہ راست مکالمہ نہیں کرتے, آپ ونڈوز سے بات کرتے ہیں, ونڈوز کے فنکشنز کال کرتے ہیں, APIs کال کرتے ہیں اور ان ٹرن وہ APIs اس ڈیوائس کو ایکسس کرتی ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ڈیوائس کانٹیکسٹ کا ہے. فرض کیجئے آپ کے پاس مانیٹر کے اوپر 2 4 5 ونڈوز کھلی ہوئی ہیں. ایک ونڈو میں بلیک ٹیکسٹ لکھا جا رہا ہے, آپ بلیک میں ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں, کوئی ٹائپنگ ہوئی ہوئی ہے یا کچھ بھی میسج ڈسپلے ہوا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہے, یعنی کہ بلیک ٹیکسٹ ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر. اسی اسکرین کے اوپر کسی اور ونڈو میں کسی اور فونٹ میں لکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل بڑا خوبصورت کا قسم کا فونٹ ہے, ٹائمز نیو رومن فونٹ میں لکھا ہوا ہے یا ایریل فونٹ میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور فونٹ میں لمبا چوڑا بڑا خوبصورت سا, اور
اس کا کلر گرین ہے, بیک گراؤنڈ کا کلر کچھ اور ہے. سملرلی جب آپ اپنی ونڈو اسکرین کو دیکھتے ہیں, دیر آر نیومرس کلرس آپ کے سامنے جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ٹیکسٹ کسی فارم میں کہیں لکھا ہوگا, ہم صرف فی الحال ٹیکسٹ کی مثال لے رہے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے کسی ونڈو سے متعلق, کہ جب کوئی ونڈو اپنے پینٹنگ کرتی ہے, سوری جب کوئی ونڈو جو ہے وہ کوئی چیز لکھواتی ہے, فار ایگزامپل ورڈ ہے, وہ اپنے اندر ٹیکسٹ ٹائپ شو کرواتا ہے. جو آپ ورڈ ڈاکیومنٹ اوپن کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ اس میں ڈسپلے ہوتا ہے. نوٹ پیڈ ٹیکسٹ ڈسپلے کرتا ہے. میسجنگ سافٹ ویئر ٹیکسٹ ڈسپلے کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا جو میسج باکس ہے وہ بھی کوئی ٹیکسٹ ڈسپلے کرتا ہے. تو ہر کسی کے اپنے نارمز ہیں, یعنی کوئی ٹیکسٹ ایک فونٹ میں ڈسپلے کر رہا ہے, کوئی دوسرے فونٹ میں. کسی کا فور گراؤنڈ کلر, ٹیکسٹ لکھنے کا کلر کچھ اور ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ کلر کچھ اور ہے. سو یہ ویریشنز ہیں ساری. یہ سب چیزیں مینج کرنا آپ کے جی ڈی آئی کا کام ہے. تو جی ڈی آئی اس کو کیسے مینج کرتا ہے, اس کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ونڈو میں کوئی چیز لکھوائی ہے, ابھی تک ہم نے کچھ نہیں لکھوایا, لیکن فرض کیجئے ہم نے کوئی چیز اپنی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں لکھوایا ہے, کوئی ٹیکسٹ میسج ہم نے لکھوایا, اس کا کلر ہم نے گرین سیٹ کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر آپ نے کچھ اور سیٹ کر دیا, ریڈ فار ایگزامپل, یلو, کچھ بھی. تو جب آپ دوبارہ سے اس میں آؤٹ پٹ بھیجیں تو آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ آپ ایک دفعہ پھر سے فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کرنے کی مہم میں نہ پڑ جائیں. یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ کلر سیٹ کر دیا تو جب تک آپ اسے خود تبدیل نہ کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اسی ریڈ فور گراؤنڈ اور یلو بیک گراؤنڈ پہ رائٹنگ ہوتی رہے, رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ونڈوز جو ہے وہ اس چیز کا کو بہت یقینی بناتی ہے کہ جب آپ اپنی ونڈو میں لکھ رہے ہوں, اپنی ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں لکھ رہے ہوں, تو آپ صرف اپنی ونڈو کے ہی کلائنٹ ایریا میں لکھ رہے ہوں. یعنی آپ جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی, آپ دوسری ونڈوز کا ڈسپلے خراب نہیں کر سکتے, کم از کم بہت آسانی سے نہیں کر سکتے. ایڈوانس ٹیکنیکس میں بھی شاید. خیر, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں, ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان مشاہدات سے کہ ہم ہر ونڈو کا یا ہر آؤٹ پٹ کا ایک کانٹیکسٹ مینٹین کریں. یعنی جب ایک آؤٹ پٹ کافی دیر کے بعد آ رہی ہے تو ہمیں یاد ہو کہ پہلی آؤٹ پٹ جب آئی تھی, اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کلر جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ یہ سیٹ کیا ہوا ہے, فور گراؤنڈ یہ سیٹ کیا ہوا ہے. ہم ہر ونڈو کے لیے یہ چیزیں سیو رکھنا چاہیں گے کہیں پہ. So this is the basic idea of device context. جب بھی آپ کوئی آؤٹ پٹ اسکرین پہ بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں ونڈوز میں, فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک بڑی اچھی خاصی اسٹوری اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا دیں, تو ٹیکسٹ پرنٹ کروانے کے لیے کچھ اسٹیپس انوالو ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں. اس کے بغیر آپ اسکرین پہ کچھ نہیں لکھوا سکتے. سب سے پہلے آپ جی ڈی آئی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ چاہیے. وہ جی ڈی آئی آپ کو آپ کی ونڈو کے لیے ڈیوائس کانٹیکسٹ دے دیتا ہے. یعنی آپ کی ونڈو کا جو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں, اور اب آپ جتنی چیزیں بھی لکھواتے ہیں اپنی ونڈو کے اوپر, اس میں اس کے بعد ونڈو کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. یعنی اس کے بعد آپ جی ڈی آئی سے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ پینٹنگ کر دو یا یہ چیز لکھوا دو, تو آپ اسے صرف ڈیوائس کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں کہ دس از اے ڈیوائس کانٹیکسٹ. اس ڈیوائس کانٹیکسٹ کے حوالے سے تم فلاں فلاں جگہ پہ یہ چیز لکھوا دو, کیونکہ ڈیوائس کانٹیکسٹ میں یہ چیز آلریڈی مینٹینڈ ہوتی ہے, آلریڈی اس میں یہ چیز اسٹورڈ ہوتی ہے کہ کوآرڈینیٹس کیا ہیں, ونڈو کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں, اس کا فور گراؤنڈ کلر یا بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ کیا ہے. صرف یہی نہیں, اور بھی کچھ چیزیں اہم ہیں. ہم نے ابھی تک جتنی ڈسکشن کی یہ فونٹس تک یا ٹیکسٹ تک محدود ہے, لیکن اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. آپ نے پینٹنگ سافٹ ویئر تو ضرور یوز کیے ہوں گے کبھی نہ کبھی, یا ایٹ لیسٹ استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ضرور ہوں گے. کوئی سرکل ڈرا کر رہا ہے تو کوئی ریکٹینگل بنا رہا ہے, اسفیئر بن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پالیگونز بن رہی ہیں. تو جب آپ ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں. سرکل ڈرائنگ آپ نے کی کسی لائن سے, آؤٹ لائن اس کی ہوتی ہے, پھر اس کو بیچ میں سے کسی ایریا سے فل کرتے ہیں. مثلا بلیک اس کے آؤٹ لائن ہے یا بارڈر کہہ لیں لوزلی, اور اس کو آپ نے فل کیا ہوا ہے گرین کلر سے. تو جی ڈی آئی یہ انفارمیشن بھی مینٹین کرتا ہے کہ آپ جو آؤٹ لائن لگاتے ہیں اس کے لیے کون سا پین یوز کر رہے ہیں, آپ اسے پینز کہتے ہیں, اور جو آپ پینٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے کون سا برش یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری میموری کا تھوڑا سا امتحان ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ برش وہاں پہ دیا تھا. جب آپ کی ونڈو ہم نے جو ونڈو بنائی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کی جو ونڈو سامنے آتی تھی اس کا بیک گراؤنڈ ڈارک گرے یا گرے کلر کا ہوتا تھا. سملرلی بہت ساری ونڈوز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کی ونڈو کا مین ایریا پینٹ کرنا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ پینٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ برش استعمال ہوتا ہے. سو GDI کے اندر فونٹس, ٹیکسٹ, ونڈو کا آپ کا سائز, اور اس کے علاوہ پینز اور برشز اور بہت ساری مختلف انفارمیشن آپ کے ڈیوائس کانٹیکسٹ کی صورت میں سیوڈ ہوتی ہے. جب آپ کوئی ڈیوائس کانٹیکسٹ ریکویسٹ کرتے ہیں GDI سے, آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ڈیوائس کانٹیکسٹ دے دو فار مائی ونڈو, تو آپ اس پرٹیکولر اسکرین ایریا کے مالک بن جاتے ہیں جسے آپ اپنی ونڈو کہتے ہیں, کلائنٹ ایریا کہتے ہیں. تو آپ اس کے سول مالک ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر جو چاہے لکھوائیں, آپ کا جو کنفائنڈ ایریا ہے. تو جب بھی آپ کوئی ڈیوائس کانٹیکسٹ ریکویسٹ کرتے ہیں ونڈوز سے, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈیوائس کانٹیکسٹ دو فار مائی ونڈو, تو ونڈوز آپ کے لیے کچھ ریسورسز ایلوکیٹ کر دیتی ہے, فکسڈ ایلوکیشن کر دیتی ہے. اب آپ ہی اس ونڈو کے اوپر ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور آپ کے تمام فنکشن جو ہیں وہ ادھر ہی ڈائریکٹ کیے جائیں گے. آپ کے تمام فنکشن جو ہیں وہ وہیں پہ پینٹنگ یا رائٹنگ کریں گے. ڈیوائس کانٹیکسٹ کو حاصل جب آپ کرتے ہیں تو ونڈوز اوپنز اے چینل فار یو, جس کے تھرو آپ لکھوا سکتے ہیں اپنی ونڈو کے کلائنٹ ایریا کے اوپر. تو آپ جب کوئی ڈیوائس کانٹیکسٹ ریکویسٹ کرتے ہیں, ونڈوز آپ کے لیے سیپریٹ میموری ایلوکیٹ کرتی ہے, اور پھر آپ کو جب پینٹنگ وغیرہ مکمل کر چکتے ہیں تو آپ اسے ریلیز کر دیتے ہیں, ڈیوائس کانٹیکسٹ کو ریلیز کر دیتے ہیں. تو جناب اب اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہماری اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے جو بہت پہلے انیشل جو اپنا ایک ایپلیکیشن بنائی تھی, اپنا پروگرام ڈیولپ کیا تھا, جس میں آپ کی سمپل ایک ونڈو ڈسپلے ہوتی تھی, اور پھر اس میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی, میکسیمائز منیمائز کو سویپ کیا, اس طرح کے کام کیے. تو ہم سویپنگ کے بغیر جو اسٹینڈرڈ ایپلیکیشن بنائی تھی اس میں ہم یہ کوڈ ایڈ کریں گے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں, سیکوینس آف انسٹرکشنز کیا ہوگا. تو دیکھیے, ہم بنیادی طور پر ایک ٹیکسٹ اسٹرنگ کلائنٹ ایریا میں پرنٹ کروانے جا رہے ہیں. تو تھیوریٹیکلی جو ہمیں ابھی کانسیپٹس ڈسکس کیے تھے ایگزیکٹلی وہی اب یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی ہے وہ ہے گیٹ ڈی سی کا فنکشن کال. گیٹ ڈی سی ایک فنکشن ہے, اس کو ہم نے ہینڈل ٹو ونڈو, جو آپ کی ونڈو ہے جس کے اوپر آپ پرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس ونڈو کا ہینڈل آپ نے گیٹ ڈی سی کو مہیا کر دیا ہے. گیٹ ڈی سی نے آپ کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ریزرو کیا اور آپ کو اس کا ہینڈل ریٹرن کر دیا. تو گیٹ ڈی سی از دا فنکشن جس کو آپ کسی بھی ونڈو کا, اپنی کسی ونڈو کا ہینڈل مہیا کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس ونڈو کے لیے اسپیسیفک آپ کو وہ ڈیوائس کانٹیکسٹ ریٹرن کر دیتا ہے. اس میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس ونڈو کے اوپر جو پرنٹنگ ہو رہی ہے, ابھی جو آؤٹ پٹ جائے گی وہ کس فونٹ میں ہوگی. شروع میں یہ ساری چیزیں ڈیفالٹ ہوتی ہیں, جو سسٹم فونٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے, کلر بلیک یوز ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ وائٹ یوز ہوتا ہے. تو انیشلی یہ سب کچھ یوں ہوگا, لیکن آپ ان سب چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. آپ برش چینج کر سکتے ہیں, آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کی ونڈو کی یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس ڈیوائس کانٹیکسٹ میں سیو ہوگی. تو جب آپ گیٹ ڈی سی کال کرتے ہیں تو اس ونڈو کے اگینسٹ جو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے. اور کچھ انٹرنل انیشلائزیشنز اور کوڈ ایکسیکیوشن بھی ہوتی ہے جو GDI خود کرتا ہے, تاکہ آپ کی پینٹنگ یا پرنٹنگ ہو سکے اسکرین کے اوپر. اچھا, یہاں پہ نا پینٹنگ, پرنٹنگ اور ٹیکسٹ رائٹنگ, فار ایگزامپل ڈاس میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ پرنٹ ایف کال کرتے تھے, وہ ٹیکسٹ لکھا جاتا تھا اسکرین کے اوپر. یہاں پہ پینٹنگ, آپ کا کلائنٹ ایریا پینٹنگ, اور پرنٹنگ جس طرح سے ابھی ہم نے اس کو یوز کیا کلائنٹ ایریا پر پرنٹنگ, یہ آلٹرنیٹ ٹرمز ہیں جو ہم یوز کریں گے. کیونکہ اسینشلی آپ جو ونڈوز میں ٹیکسٹ لکھتے ہیں کسی جگہ پہ, وہ کوئی ایز سچ وہ کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا, وہ ایک ڈرائنگ ہوتی ہے, بہت سارے پکسلز مل کے وہ ایک ڈرائنگ بنتی ہے, جس سے آپ لگتے ہیں کہ کیریکٹر اے لکھا ہوا ہے, کیریکٹر بی لکھا ہوا ہے, پھر کیریکٹر سی ڈی وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, سرکلز بھی ڈرائنگز ہیں. تو ان افیکٹ یہ سارا کچھ ویسا ہی ہے. ہاں, ٹیکسٹ لکھنے کے فنکشنز مختلف ہیں اور ڈرائنگ کرنے کے فنکشنز مختلف ہیں. تو سلائڈ کے اوپر واپس دیکھیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سمپلی یہ کر رہے ہیں
کہ ونڈو کریٹ کرنے کے بعد آپ یہ کام کریں گے, جو ہی آپ نے ونڈو کریٹ کی پھر آپ نے گیٹ ڈی سی کال کیا اور گیٹ ڈی سی نے آپ کو ایک ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ ریٹرن کر دیا. ونڈوز کی روایات کے عین مطابق جس طرح سے ہم ابھی بھی ہینڈل سے کام کرتے آئے ہیں, آپ کے جب پروگرام چلتا ہے تو آپ کو ایچ انسٹنس ملتا ہے, ہینڈل ٹو دا ایپلیکیشن انسٹنس آپ کو دیا جاتا ہے مین کے آرگومنٹس میں. بالکل ویسے ہی جب آپ گیٹ ڈی سی کال کرتے ہیں تو ایک ڈیوائس کانٹیکٹ ریزرو کیا جاتا ہے اور اس کا ہینڈل آپ کو پکڑا دیا جاتا ہے. ناؤ ڈیوائس کانٹیکٹ ایکچولی انٹرنل اسٹرکچر ہے, ونڈوز کے پاس سیوڈ ہے اور آپ کے پاس اس کا ہینڈل ہے, ایک اسپیسیفک آئیڈینٹیفائر ہے. جب آپ ونڈوز سے دوبارہ کوئی ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ ونڈوز کو وہ ساتھ ہینڈل بھی بتائیں گے کہ جناب یہ والا ہینڈل ہے اس ڈیوائس کانٹیکٹ کا جو ہم نے ریزرو کروایا اپنے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو آپ اس کے اندر جو انفارمیشن اسٹورڈ ہے, جو فونٹ ہے, جو ٹیکسٹ کلر, بیک گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ, اس کو یوز کیجئے اور ہمارے لیے پرنٹنگ کر دیجئے. تو یہ ہے بنیادی مقصد اس کام کو کرنے کا. اس کے بعد جناب ہم اپنا پہلا جی ڈی آئی فنکشن کال کر رہے ہیں, ٹیکسٹ آؤٹ. پرپز فلی جو ہم کال کر رہے ہیں ٹیکسٹ آؤٹ کا جو فنکشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 5 پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ, اس کے بعد ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کہ کہاں پہ پرنٹنگ ٹیکسٹ کہاں پہ لکھنا ہے. پھر آپ اسٹرنگ مہیا کرتے ہیں اور فرسٹ جی ڈی آئی کال ہم نے یہاں پہ اسٹرنگ دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ لینتھ آف دا اسٹرنگ, اگر آپ بہت لمبی چوڑی اسٹرنگ دے دیتے ہیں لیکن لینتھ کم دیں گے تو اتنی ہی پرنٹنگ ہوگی یہاں پہ. تو ٹیکسٹ آؤٹ جو ہے یہ آپ کی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر آپ کے کلائنٹ ایریا میں پرنٹنگ کر دے گا. یہاں پہ 2 نقطے بہت اہم ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوآرڈینیٹس دیے ہیں جی 00. اچھا, آپ کی اسکرین ہے 640x480 کی, تو یہ کون سے 00 ہیں؟ کیا یہ آپ کی اسکرین کے 00 لیفٹ ٹاپ لیفٹ کارنر ہے, یا آپ کے کلائنٹ ایریا کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے, یا آپ کا جو فریم ہے ونڈو فریم جو ہے اس کا ٹاپ لیفٹ کارنر ہے؟ تو جب آپ اس طرح سے پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے پہلی بات کی تھی اپنے کلائنٹ ایریا سے باہر پینٹنگ نہیں کر سکتے آسانی سے. سو یہ جو سارے کوآرڈینیٹس ہیں یہ لاجیکل کوآرڈینیٹس ہیں ریلیونٹ ٹو یور ٹاپ لیفٹ کارنر آف کلائنٹ ایریا. یعنی یہ اسٹرنگ آپ کی جو ونڈو ہوگی اس کے کلائنٹ ایریا کے ٹاپ لیفٹ کارنر میں بالکل جو کیپشن ہوگا ٹاپ پہ, کیپشن سے بالکل نیچے ساتھ میں پرنٹ ہوگی, لیفٹ ٹاپ سے بالکل جڑی ہوئی. سو کلائنٹ ایریا کا وہ پورشن اس سے فلڈ ہوگا. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا جو ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ کا فنکشن کال کیا ہے اس میں کہیں ونڈو کا نام نہیں ہے, کسی ونڈو کا نام نہیں ہے, کس کی اوپر پینٹنگ کرنی, کیا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس سے پہلے گیٹ ڈی سی کا فنکشن کال کر چکے ہیں تو اس کو آپ ونڈو کا ہینڈل مہیا کر چکے ہیں, اس کو بتا چکے ہیں کہ جی مجھے اس ونڈو کے لیے ڈیوائس کانٹیکسٹ چاہیے. وہ ڈیوائس کانٹیکسٹ ریزرو ہوا ہے وہاں پہ, اس میں ونڈو کی ساری انفارمیشن ڈیوائس کانٹیکسٹ کو پتا ہے کہ وہ کس ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور اس کا ہینڈل آپ کو دے دیا گیا ہے. اب جب آپ نے وہ ہینڈل ٹیکسٹ آؤٹ میں پرووائڈ کیا ہے تو اس ہینڈل کو یوز کرتے ہوئے جو ڈیوائس کانٹیکسٹ انفارمیشن ہے اوریجنلی اس میں, اس سے آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ جی یہ ڈیوائس کانٹیکسٹ اسکرین کے اس ایریا کے لیے ہے. وہ جو ونڈو وہاں بنی ہوئی ہے نا اس میں اس فونٹ میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پینٹنگ یا پرنٹنگ کرنی ہے. اس سے آگے آپ دیکھیے تو ہم ٹیکسٹ پرنٹ کرنے کے بعد ریلیز ڈی سی کال کر رہے ہیں. ریلیز ڈی سی کا فنکشن جو ہے یہ گیٹ ڈی سی کا کاؤنٹر پارٹ ہے. گیٹ ڈی سی جو ریسورسز ریزرو ہوتے ہیں ونڈوز میں, ڈیوائس کانٹیکسٹ جو آپ اپنے لیے ریزرو کرواتے ہیں, ریلیز ڈی سی سے وہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ فری کر دیے جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ کا جو نارمل میسج لوپ ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ ایک ننھی منی سی ایپلیکیشن تھی. یہ ایپلیکیشن یہ کرتی تھی کہ ونڈو بنائی, ونڈو کلاس رجسٹر کی, ونڈو کریٹ کی, اس کے بعد ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں ٹاپ لیفٹ کارنر میں 00 کوآرڈینیٹس میں ایک ٹیکسٹ پرنٹ کر دی اور فرسٹ جی ڈی آئی کال اور بس ختم. پھر میسج ہینڈلنگ آپ کا جو نارمل. یہاں پہ اب ہمارے انسائٹ کا آغاز ہوتا ہے. ہم کچھ مینیپولیشنز کریں گے, کچھ آبزرویشنز کریں گے, کچھ مشاہدات کریں گے ہم کہ جی یہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ پینٹنگ اگر اسکرین کے اوپر باقی نہیں رہ رہی ہے تو کیوں نہیں رہ رہی ہے. اس میں بہت اہم بات یہ ہے آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیجئے اس ایپلیکیشن کے ساتھ, اس کو ہم یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ آپ یہ کریں گے کہ آپ اس ایپلیکیشن کو منیمائز کیجئے اور پھر میکسیمائز کریں. جو نارمل آپریشنس ہیں منیمائز کریں اس کو, پھر میکسیمائز کریں.
یہ کیا ہوا؟ جب آپ میکسیمائز کریں گے تو وہاں پہ آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا آر فرسٹ GDI کال وہاں پہ نہیں ہوگا, آپ کا ٹیکسٹ وہاں سے غائب ہو چکا ہوگا. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم آج کے لیکچر میں ایڈریس کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جب آپ اسکرین کے کچھ پکسلز کو پینٹ کر دیتے ہیں, جس طرح آپ نے ٹیکسٹ لکھا تھا, کچھ پکسلز بلیک ہو گئے, کچھ وائٹ ہو گئے, وہ ایک اسٹرنگ لکھی گئی, بظاہر نظر آیا کہ یہ ایک اسٹرنگ لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ ہم نے لکھ دیا وہاں پہ. جب آپ نے منیمائز کر کے میکسیمائز کیا تو اب ونڈوز میں ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ بھی اسکرین کے اوپر ڈرا کیا ہوا ہے وہ ونڈوز اپنے پاس یاد رکھ لے کہ جی کیا ہو رہا تھا, وہ ایسا قطعی نہیں ہوتا. ونڈوز آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرتی ہے. مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب اب آپ اپنے جو کلائنٹ ایریا ہے اس میں جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہوا تھا اس کو ایک دفعہ پھر لکھوائیے, یعنی ری پینٹ کریں. جو کچھ آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے پینٹ کریں. تو یہاں پہ ذکر آتا ہے پینٹنگ کا. تو جب ونڈوز آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ اپنی ونڈو دوبارہ سے پینٹ کریں, کیونکہ آپ منیمائز کیا تو اسکرین سے ونڈو آپ کی غائب ہوگی, جب واپس میکسیمائز کیا اس کو ریسٹور کیا تو وہ ونڈو دوبارہ سے ویزیبل ہوئی, تو اس کا جو کلائنٹ ایریا ہے وہ ونڈوز کبھی ڈرا نہیں کرتی. اس کو کلائنٹ ایریا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ کلائنٹ ایریا کلائنٹ ڈرون ہوتا ہے. آپ خود سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں نظر آئیں گی, کس طرح سے نظر آئیں گی. جو ہی ونڈوز یہ محسوس کرتی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ایریا ہے وہ ری ڈرا ہونا چاہیے, اب اس کو دوبارہ پینٹنگ اس میں ہونی چاہیے, تو ونڈوز آپ کو WM پینٹ میسج ارسال کرتی ہے. آپ کا جو ایپلیکیشن میسج کیو ہے اس میں WM پینٹ میسج ڈال دیا جاتا ہے. ایک عدد WM پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں ڈال دیا جاتا ہے, جو آپ نارملی گیٹ میسج سے ریٹریو کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کریں گے. تو WM پینٹ میسج وہ بنیادی میسج ہے جو آپ کی تمام پینٹنگ کو کا ذمہ دار ہے, اس کو کنٹرول کرے گا. جی, تو WM پینٹ میسج جو ہے ہم نے ابھی بات کی کہ یہ اس وقت آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں بھیجا جائے گا جب پینٹنگ ریکوائرڈ ہو, آپ کلائنٹ ایریا کو دوبارہ پینٹ کرنے کی ضرورت ہو. تو WM پینٹ جب آپ میسج پروسیس کرتے ہیں, ابھی تک ہم نے اس کو پروسیس نہیں کیا, جب آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک اور فنکشن کا نام آتا ہے, وہ فنکشن ہے بگن پینٹ. اس کو دیکھیے, بگن پینٹ کا جو فنکشن ہے یہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا ہے ہینڈل ٹو ونڈو, کہ کس ونڈو میں پینٹنگ سٹارٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد ایک پینٹ اسٹرکچر ہے, ایک اسٹرکچر ہے ونڈوز کا پینٹ اسٹرکٹ. آپ ایک پینٹ اسٹرکچر کا ویریبل بناتے ہیں اور اس کا ایڈریس یہاں پہ پاس کر دیتے ہیں. تو پہلا ونڈو کا ہینڈل ہو گیا, دوسرا ایک پوائنٹر ٹو پینٹ اسٹرکٹ ہو گیا, ایڈریس آف سم پینٹ اسٹرکٹ ویریبل ہو گیا. یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے ونڈوز میں کہ آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں. ونڈو کلاس کا جو اسٹرکچر تھا اس کے آپ نے ایڈریسز پاس کیے تھے رجسٹر کلاس کو, اور یہاں پہ بھی پینٹ جو اسٹرکچر ہے اس کا ایڈریس پاس ہو رہا ہے. تو بگن پینٹ کا فنکشن جو ہے یہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے. یہ ریٹرن کیا کرے گا, یہ ریٹرن کرے گا ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ. جی, تو جب آپ WM پینٹ میسج کو پروسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بگن پینٹ فنکشن کال کریں گے. اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ بگن پینٹ جو فنکشن ہے وہ کال کریں. بگن پینٹ جو فنکشن ہے یہ کچھ کام کرتا ہے. سب سے پہلے یہ آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی یہ اریز کرے, یہ کنڈیشنل ہے, لیکن ہماری اب تک کی نالج کے مطابق یہ کیا کرے گا, یہ سب سے پہلے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرے گا. لیکن یہ خود سے اریز نہیں کرتا, یہ آپ کی ونڈو کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ اپنا بیک گراؤنڈ اریز کرو, ٹھیک ہے, اور ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے بیک گراؤنڈ اریز کر دیتا ہے. سو بگن پینٹ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے. اس کے فوراً بعد وہ ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ریزرو کرواتا ہے خود ہی, یعنی کہ اب آپ کو گیٹ DC وغیرہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بگن پینٹ خود ہی آپ کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ حاصل کرے گا اور اس کا ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دے گا.
بگن پینٹ انٹرنلی آپ کے لیے یہ کام کرے گا. بگن پینٹ کے بعد آپ اس ڈیوائس کانٹیکسٹ کو یوز کرتے ہوئے جو چاہیں کریں, اسٹرنگ لکھوائیں, جو مرضی کریں. اور آخر میں اس کا جو کاؤنٹر پارٹ فنکشن ہے وہ اینڈ پینٹ ہے. آپ اینڈ پینٹ کال کرتے ہیں WM پینٹ کی پروسیسنگ میں. اینڈ پینٹ جو ہے اس سے آپ کے جو ریسورسز ہیں, جو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے, وہ فری ہو جاتا ہے اور آپ کی پینٹنگ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب جب آپ منیمائز سے دوبارہ میکسیمائز کریں گے تو آپ کی ونڈو کو WM پینٹ میسج بھیجا جائے گا. WM پینٹ میسج کی پروسیسنگ میں آپ دوبارہ وہ اسٹرنگ وہاں لکھوا دیں گے. تو اسینشلی ایسا لگے گا کہ وہ اسٹرنگ وہاں سے اریز ہی نہیں ہوئی تھی, وہ وہیں پہ ڈران تھی. ہم جو کہ انکویزیٹو مائنڈز کے پروگرامرز ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو آپ ایک کام کیجئے, وہ آپ یہ کیجئے کہ جو WM پینٹ میسج کی پروسیسنگ ہے اس کے اندر جو آپ اسٹرنگ لکھوا رہے ہیں اس اسٹرنگ کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں. اس اسٹرنگ کو بجائے اس کے کہ دس از آور فرسٹ GDI کال, آپ یہاں لکھ دیں کہ دس از آور WM پینٹ میسج پروسیسنگ, یا کچھ اور لکھوا دیں. تو انیشلی جب آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا, میسج لوپ سے پہلے آپ نے ایک اسٹرنگ لکھوائی تھی, اور اس کے بعد جب آپ منیمائز کریں گے تو میکسیمائز کریں گے تو پھر WM پینٹ میسج بھیجا جائے گا اور آپ ایک اور اسٹرنگ لکھوائیں گے. تو اب اگر آپ کی نئی والی اسٹرنگ وہاں پہ لکھوائی جا رہی ہے میکسیمائز کرنے کے بعد, تو اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی WM پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن میں گیا ہے اور وہ واقعی پروسیس ہوا ہے. تو صرف میکسیمائزنگ اور منیمائزنگ ہی وہ ٹاسک نہیں ہے جن کے تھرو آپ کی ونڈو دوبارہ پینٹ ہوتی ہے. اسیوم کریں کہ آپ نے کوئی اور ونڈو, کوئی ڈائلاگ باکس, کیلکولیٹر, چلیں آپ نے ونڈوز کا کیلکولیٹر اوپن کیا اور اس کو ڈریگ کرتے ہوئے آپ اپنی جو ونڈو ہے, ایپلیکیشن ونڈو, اس کے اوپر آپ نے اس کو موو کر دیا, یعنی ایک طرح سے اس کے اوپر آپ نے اس کو واش کر دیا, وائپ کر دیا اپنی ونڈو کو. تو ہوگا یہ کہ جہاں جہاں سے آپ کا کیلکولیٹر گزرے گا وہاں سے آپ کی جو اسٹرنگ ہے وہ واش ہوتی جائے گی, یعنی آپ نے جو اوریجنل اسٹرنگ وہاں پہ لکھوائی ہوئی تھی وہ اسٹرنگ وہاں سے غائب ہوتی جائے گی, دوبارہ سے پینٹ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف منیمائز یا میکسیمائز ہی نہیں, اور بھی بہت سارے ایکشنز ایسے ہیں جن کے تھرو آپ کی جو ونڈو ہے اس میں آپ دوبارہ سے پینٹنگ کرتے ہیں. اب WM پینٹ میسج اگر آپ نے پروسیس کیا ہوا ہے تو جو ہی کوئی اور ونڈو آپ کے ایپلیکیشن کے سامنے آئے گی اور اس کو موو کریں گے, اس کے بعد اسے ہٹاتے جائیں گے تو WM پینٹ میسج ڈیفینیٹلی جا رہا ہوگا. تو کیا ہوگا, وہ اسٹرنگ دوبارہ سے لکھوا دی جائے گی. آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کیجئے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کن کیسز میں ایک WM پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن کو بھیجا جاتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اوریجنل ونڈو کو ماؤس سے ڈریگ کریں, موو کریں, اس طرح سے کریں کہ اس میں جہاں پہ وہ اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے نا وہ چیز آف اسکرین چلی جائے, یعنی اس کو ڈریگ کر کے لیفٹ پہ لے جائیں اور وہ آف اسکرین چلی جائے. جب آپ واپس لے کے آئیں گے تو اسٹرنگ وانٹ بی دیئر, آپ وہاں پہ دوبارہ سے پینٹنگ کرانے کی ضرورت محسوس کریں گے. اس قسم کا ایک کیس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اس سے ہم کچھ اور چیزیں لرن کرنا چاہیں گے. آپ اپنی ونڈو کو سائز کیجئے, یعنی کہ جو ریسائز کرتے ہیں آپ اپنی ونڈو کو ریسائز کریں, اس کا سائز بہت چھوٹا کر دیں, پھر ایکسپینڈ کر دیں, بڑا کر دیں. تو جہاں جہاں تک آپ اس کو ریسائز کریں گے اتنا ایریا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور وہ اسٹرنگ آپ کی وہاں سے اریز ہو جائے گی. تو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں, یہ اس کیس میں ہے جب WM پینٹ میسج آپ نے پروسیس نہیں کیا ہوا. اگر آپ نے WM پینٹ میسج پروسیس کیا ہوا ہے تو پھر تو جب بھی آپ کی ونڈو میں پینٹنگ کی ضرورت ہوگی تو پینٹنگ ہو جائے گی. ہم اب اسیوم کر رہے ہیں کہ آپ کی اوریجنل ایپلیکیشن ہے جس کے اندر کوئی WM پینٹ میسج نہیں ہے اور آپ اس کو ریسائز کرتے ہیں, اور ہم یہاں پہ ایک ڈفرنٹ پیتھ لینا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ونڈو ریسائز ہو تو وہ جو اسٹرنگ غائب ہو جاتی ہے وہاں سے, وہ وہاں اس وقت ہم دوبارہ پرنٹ کروا دیں. اب ہم WM پینٹ میسج کے تھرو پینٹنگ نہیں کروا رہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ونڈو سائز ہو, اس کو ریسائز کیا جائے, ونڈو کی ویڈتھ یا ہائٹ چینج کی جائے, تو ہم اسی وقت اس کی پینٹنگ دوبارہ سے کر دیں, تاکہ ونڈو اگر میں بہت چھوٹا آئیکن لیول تک چھوٹا کر جاؤں تو اس کو واپس ریسائز کروں تو وہ ٹیکسٹ اسٹرنگ واپس آ جائے. جب بھی آپ کی ونڈو ریسائز ہوتی ہے تو آپ کی ونڈو کو WM سائزنگ میسج پاس کیا جاتا ہے. اس کو ہم کچھ اس طرح سے پروسیس کر سکتے ہیں. WM سائزنگ میسج کو پروسیس کرنے کے لیے
ہم نے یہاں پہ گیٹ ڈی سی کا فنکشن کال کیا, ہم نے اپنی ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکسٹ حاصل کیا, اپنی ونڈو کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ حاصل کیا ایچ ڈی سی میں, ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ, اس میں اس کو سیو کیا, اور اس کے بعد ہم نے سمپل ٹیکسٹ آؤٹ اور ریلیز ڈی سی. یعنی جو کام ہم نے شروع میں کیا تھا نا ونڈو کریٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ, وہ ہم کام اب WM سائزنگ کے میسج میں کر رہے ہیں. جب جس وقت بھی WM سائزنگ کا میسج آئے گا آپ دوبارہ سے ٹیکسٹ لکھوا دیں گے. لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہوگی کہ بگن پینٹ کہاں گیا. جی تو یہ ایک فی الحال ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹیشن ہے آپ کی مائکروسافٹ کی طرف سے دی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ جو ہے وہ صرف WM پینٹ کی میسج کی پروسیسنگ میں استعمال کریں. اگر آپ کو WM پینٹ میسج سے علاوہ کہیں اور پینٹنگ کرنی پڑ رہی ہے, اسکرین کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی کے تھرو ڈیوائس کانٹیکسٹ حاصل کریں اور پینٹنگ کریں. تو جناب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے شروع میں اسٹرنگ لکھوائی تھی, ایپلیکیشن جب اسٹارٹ ہوئی تھی, انیشلی جب آپ نے اسٹرنگ لکھوائی تھی ایک دفعہ, اور فرسٹ GDI فنکشن کال جب آپ نے لکھا تھا, تو اس وقت بھی آپ نے گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی اسی لیے استعمال کیا تھا. ورنہ آپ بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ آپ صرف WM پینٹ میسج میں استعمال کر سکتے تھے. اب یہاں ایک اور چیز ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ کافی اگریسو ہوگی, ہم اس سے کچھ اور چیز لرن کرنا چاہیں گے. یہاں پہ جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں, WM سائزنگ کے میسج جب آپ پروسیس کرتے ہیں, تو وہاں پہ بجائے اوریجنل میسج لکھوانے کے آپ کوئی اور میسج لکھوا دیں. آپ دس از آر فرسٹ GDI کال لکھوانے کے بجائے دس از آر لاسٹ GDI کال لکھوا دیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, سو اس ایپلیکیشن کو پروگرام کریں. اب کیا ہوگا, آپ نے پروگرام بنایا, وہ چلا, آپ کی اسٹرنگ لکھی گئی, اوکے. آپ نے اپنی ونڈو کو ریسائز کیا, اس کو بہت آگے لے کے گئے, جو ہی آپ نے ریسائز کیا تو آپ کی نئی اسٹرنگ وہاں پہ لکھی گئی. لیکن یہ کیا ہوا, اب جب آپ اپنی ونڈو کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو پرانی والی اسٹرنگ بھی وہیں لکھی ہوئی ہوگی, اور جو ہی سائزنگ کا میسج جائے گا تو آپ کی نئی اسٹرنگ بھی وہاں پہ لکھ دی جائے گی, اور دونوں اسٹرنگز ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوزڈ ہوں گی, یعنی ایک عجیب قسم کا ملغوبہ سا بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نئی اسٹرنگ لکھوانے سے پہلے ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز نہیں کیا. اب بہت ساتھی یہ سوال کریں گے کہ جب آپ نے WM پینٹ میسج پروسیس کیا تھا تو بگن پینٹ کال کیا, بیچ میں کچھ بھی چیز پرنٹ کروا دی, ڈفرینٹ اسٹرنگ پرنٹ کروا دی, لیکن وہ صحیح پرنٹ ہو گئی تھی, پرانی والی اسٹرنگ اریز ہو گئی تھی. جو ہی نئی یعنی فار ایگزامپل اگر آدھی اسٹرنگ بھی آف اسکرین لے کے آپ اریز کر دیتے ہیں, تو جب WM پینٹ میسج پروسیس ہوتا ہے تو نئی اسٹرنگ جو بھی آپ لکھوائیں وہ ایز اٹ از پوری کی پوری صحیح طرح سے لکھی جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ پرانی والی جو بچی کچی اسٹرنگ نیچے لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ اسٹرنگ رائٹ کر دی جائے, پیسٹ کر دی جائے. اس کی وجہ ہم نے شاید پہلے بھی ہنٹ دیا ہے کہ بگن پینٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے. جہاں پہ آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے کلائنٹ ایریا پہ بیک گراؤنڈ اریز کرتا ہے. یہ وہ کام کیسے کرتا ہے, اس کے لیے وہ WM اریز بیک گراؤنڈ کا میسج بھیجتا ہے. یہ اسپیلنگ ایسے نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا جب بھی بگن پینٹ میسج بگن پینٹ فنکشن آپ کال کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ اریز کرنے کے لیے میسج بھیجتا ہے. اسی لیے WM پینٹ کی پروسیسنگ جب آپ کرتے ہیں تو نئی اسٹرنگ آپ جو مرضی لکھوائیں وہ صحیح طرح سے لکھی جاتی ہے, پرانی اسٹرنگ صاف ہو چکی ہوتی ہے. سو WM اریز بیک گراؤنڈ میسج جو ہے یہ آپ نے تو کبھی پروسیس کیا نہیں. جی ہاں, یہ میسج بھی ان میسجز میں سے شامل ہے جو ہم نے آج تک پروسیس نہیں کیے. یہ ہم نے ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو بھیج دیتے تھے, وہی ان کو پروسیس کرتا تھا. ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر جب آپ کا اریز بیک گراؤنڈ کا میسج پروسیس کرتا ہے تو وہ کلاس برش کو یوز کرتا ہوا, جو آپ نے ونڈو کا برش دیا تھا جب آپ نے ونڈو کی کلاس رجسٹر کروائی تھی, اس برش کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ پینٹ کر دیتا, اس پر کلین کر دیتا, بیک گراؤنڈ دوبارہ سے ڈرا کر دیتا ہے. یہاں پہ ہمیں یاد آئے گا ہمارا ونڈو کلاس اسٹرکچر. ہم نے ونڈو کو ریسائز کیا, ریسائز سے ہم نے کیا کیا, گیٹ ڈی سی ریلیز ڈی سی کے تھرو ہم نے وہاں پہ ٹیکسٹ پرنٹنگ کروائی. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ونڈو کو ریسائز کریں تو بجائے اس کے کہ WM سائزنگ میسج جائے, ٹھیک ہے وہ تو جائے ہی, WM پینٹ میسج بھی ساتھ ہی جائے آپ کی ونڈو کو؟
اس کا ایک طریقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ونڈو کلاس اسٹرکچر میں جب ہم نے ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی اس میں سٹائلز ہم نے خالی چھوڑ دیے تھے. ہم نے ونڈو سٹائلز تو پڑھے ہیں, چائلڈ, اوور لیپ, ٹاپ اپ وغیرہ, لیکن کلاس سٹائلز کی جگہ ہم نے آج تک 0 ہی دیتے آئے ہیں. جی, تو اگر یہاں پہ ہمارے پاس 2 سٹائلز ہیں, آپ دیکھتے ہیں CSH ریڈرا اینڈ CSV ریڈرا. اگر آپ ونڈو کے کلاس سٹائل میں یہ دونوں سٹائلز ان میں سے کوئی ایک بھی فراہم کر دیتے ہیں, تو اگر CHH ریڈرا فراہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا, جب آپ کی ونڈو ہاریزونٹلی ریسائز ہوگی تو ریڈرا ہوگی, اور V ریڈرا اگر دیں گے تو ورٹیکلی جب بھی ریسائز ہوگی اس کا یعنی کہ ہائٹ جب بھی چینج ہوگی تو وہ ریڈرا ہوگی. یعنی اگر یہ سٹائلز ہوں گے تو ریڈرائنگ یعنی WM پینٹ میسج بھیجا جائے گا. اب اگر میں یہ دونوں سٹائلز اپنی ونڈو میں انکلوڈ کر دوں تو ونڈو چاہے ہاریزونٹلی آپ اس کو ریسائز کریں, اس کی وڈتھ بڑھائیں کم کریں, یا ہائٹ اس کی کم کریں یا بڑھائیں, اس کو WM پینٹ میسجز جائیں گے. یعنی پوری کی پوری ونڈو کے لیے WM پینٹ میسجز جائیں گے. یعنی جب بھی آپ ریسائز کریں گے, دا مومنٹ آپ اپنی ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں تو ان کلاس سٹائلز کی وجہ سے WM پینٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیے جاتے ہیں. اگر آپ یہ کلاس سٹائلز یہاں پہ پرووائڈ نہیں کرتے اور وہی 0 رکھتے ہیں تو ریسائزنگ سے صرف ونڈو ریسائز وغیرہ ہوگی, آپ کے WM پینٹ میسجز نہیں جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ریسائزنگ کے ساتھ ہی WM پینٹ میسجز بھی بھجوا سکتے ہیں. تو اب آپ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائیے جس میں آپ ونڈو کلاس سٹائلز جو ہیں ان میں H ریڈرا اور V ریڈرا دیجیے, اور اب جب ریسائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ WM پینٹ میسج بھی بھیجا جا رہا ہے, اور WM پینٹ میسج آپ جب پروسیس کرتے ہیں تو بگن پینٹ کال کرنے کی وجہ سے بیک گراؤنڈ بھی اریز ہو رہا ہے. تو یہ ہے آج تک کی ہماری GDI کی ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کی ڈسکشن. ہم اگلے لیکچر میں اس سے آگے چلیں گے, ہم کچھ اور ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کے فنکشنز دیکھیں گے, اور ہم پینٹ اسٹرکٹ جو ہے اس کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پھر ہم انویلڈ ریجنز کی بات کریں گے, اور ہم GDI کی کچھ اور کیپیبلٹیز کے اوپر بھی بات کریں گے جس میں اس کے سرکلز, پالیگونز اور دوسری شیپس یا پریمیٹیو شیپس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کی ڈرائنگ شامل ہے. تو بہت مناسب ہوگا کہ اس لیکچر میں جتنے پروگرامز ہم نے بنائے ہیں, جو سیمپل ایپلیکیشن جن کے ہم نے آپ کو ڈسپلے بھی دکھایا اور کچھ کا کوڈ ہم نے پارشلی ڈسکس کیا ہے, آپ ان ایپلیکیشنز کو پوری طرح سے ڈیولپ کیجئے اور ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے نالج گین کیجئے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.